آپ پاکستان کے تاریخ ساز شخصیت ہیں. آپ ذوالفقار بھٹو نے جب پاکستان پیس پارٹی بنائی اس سے پہلے جب آپ کی دوست تھی تو آپ کے ساتھ ملنے آئے ایک پروگرام میں رو پڑے آپ کے سامنے کہ جی ایوب خان نے مجھے کہا لڑکا نہ جاؤ ورنہ تھانے جاؤ, اور پھر آپ نے اس کو اپنی پارٹی بنانے کا مشورہ بھی دیا اور منشور بھی جو بنا وہ بابا بلے شاہ کی شاعری کا ایک جو چھوٹا سا مصرع ہے اسی میں سے نکال کے دیا. تو یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ بھٹو صاحب بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر میں جو شخص کوئی گر جائے تو میری جبلت میں ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. کھڑا ہو جاتے ہیں. میں تگڑے آدمی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, ہمیشہ ہارے ہوئے کے ساتھ میں ہارے چلتے رہتے. یہ میرا بچپن سے, اس سے آپ بھی کبھی کبھی ہار جاتے. بچپن سے میرا یہ وتیرہ رہا ہے. اب میں اس کا میں تھوڑا ثبوت دوں کہ 1964 میں یا 63 میں ذوالفقار علی بھٹو تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان نے ایک بیسک ڈیموکریسی کا ایک ایکٹ بنایا تھا, بنیادی جمہوریتوں کو جس نظام جسے کہتے ہیں. اس نظام کو طالب علموں کے اندر سیل کرنے کے لیے, انٹروڈیوس کرنے کے لیے وہ پنجاب یونیورسٹی میں آئے. اور پنجاب یونیورسٹی کا جو مین ہال ہے پرانا اولڈ کیمپس میں, وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. کوئی 3-4 ہزار طالب علم لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ اسٹیج پر آئے تو میں نے دونوں ہاتھ ایسے کیے اور اسی میں فرنٹ سیٹ بیٹھے. میں نے کہا کہ بھٹو صاحب, وی ول ناٹ ہیئر یو ایز اے اسپوکس مین آف ایوب خان, بٹ ان یور کیپیسٹی ایز اے انٹلیکچوئل فرام آکسفورڈ اینڈ برکلے, وی ول ہیئر یو ایٹ اینی لینتھ آف ٹائم. سو چوائس از یور. ووڈ یو لائک ٹو ایڈریس اس ایز اے اسپوکس مین آف ایوب خان, اور ووڈ یو لائک ٹو ایڈریس اس ان یور پرائیویٹ کیپیسٹی؟ اب بھٹو کے طوطے اڑ گیا تھی. تو وہ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے بھٹو کو اس طرح متعارف کروایا؟ کیونکہ میں ایوب خان کے اس وقت خلاف تھا, اور مجھے ایوب خان نے 1963 میں جب میں نے بہت بڑی ڈیمونسٹریشن لی, ایوب خان نے ایک لاء بنایا تھا طالب علموں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی آرڈیننس. آپ کو جوانی سے ہی جراثیم موجود تھا مخالفت کرنے کا. جو یونیورسٹی آرڈیننس بنایا, اس کے تحت کسی بھی طالب علم جس پر یہ الزام لگ جائے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف, اس کی ڈگری جو ہے وہ وڈرا کی جا سکتی ہے, اگلے دن وہ ان پڑھ. تو اس کے لیے میں ڈھاکہ یونیورسٹی گیا, راجشاہی گیا, کراچی گیا, جام شورو گیا, پنجاب میں تو میں خود ہی تھا, پھر فرنٹیئر, یہ 4-5 یونیورسٹیاں اس زمانے میں ہوتی ہیں 63 میں. اینڈ دین آئی ٹک آؤٹ اے ہیوج بگ پروسیشن. تو اس پروسیشن میں جو ہے آئی واز ایونچولی اریسٹڈ, آئی واز سینٹ ٹو اپنا لاہور فورٹ. لاہور کے قلعے میں مجھے 6 ہفتوں کے لیے مقید رکھا, اور مجھے وہ انٹروگیٹ کرتے رہے کہ میں شاید کمیونسٹ ہوتی تھی. اور پھر مجھے یونیورسٹی آرڈیننس کا پہلا وکٹم میں بنا. مجھے ایوب خان کے کہنے پر 2 سال کے لیے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. میں 63 میں شاید لاء کر لیتا, لیکن 2 سال کا ایکسپلشن کا پیریڈ گزارنے کا میں نے 65 میں کیا. تو اب چیز یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو آ رہا ہے جب میں آلریڈی یونیورسٹی سے ایکسپیل ہو چکا ہوں, اینڈ آئی ایم اے ریکگنائزڈ اسٹوڈنٹ لیڈر. آئی ایم اے ریکگنائزڈ اسٹوڈنٹ لیڈر آل اوور دی کنٹری تھی. تو اب وہ جو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے جہاں تک جنرل ایوب خان کے جو ہے ڈیلیگیٹ ہونے کی حیثیت یا وزیر ہونے کی طرح ہم نہیں آپ کو سنیں گے. پرائیویٹ کیپیسٹی میں آپ پڑھے لکھے آدمی, آکسفورڈ کے پڑھے ہیں, برکلے کے پڑھے ہیں, ہم آپ کو بالکل سنیں گے اور جتنا عرصہ چاہیں. تو اب نیچرلی وہ تو بھٹو تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, اب اس کے لیے تو مصیبت پڑ گئی کہ یہ کیا چکر ہو گیا. آپ نے جنگ کرا دی کہ ڈیڈی کو ڈیڈی نہ کہے. اب اس نے مجھے کہا, اس کا سوال ہی بنتا تھا, اس نے کہا ہو آر یو؟ تو میں نے بڑے لو ٹون میں کہا, میں کہا آئی ایم نو باڈی. تو بٹ دین وائی آر یو اسٹاپنگ می؟ آئی سیڈ آئی گاٹ اے مینڈیٹ. ویئر از یور مینڈیٹ؟
میں کہا آل رائٹ آئی ول شو یو مینڈیٹ. میں نے ایسے ٹرن کیا اور میں نے اسٹوڈنٹ کو فیس کیا. میں نے پوری فل تھراٹل وائس میں کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہیو آئی کریکٹلی ایکسپریس یور سینٹیمنٹس اینڈ یور ویوز ٹو دی آنریبل منسٹر. تو لڑکیوں لڑکوں نے ایک دم سے دو ہاتھ کر کے یس اسی. میں کہ دس از مائی مینڈیٹ اسی. اب وہ تو جوان تھا, میں نوجوان تھا, تو اس نے بھی کوٹ اتار لیا, میں نے بھی کوٹ اتار لیا اسی. اب بیچ میں درجنوں کے حساب سے انسپیکٹر, ڈی ایس پی, جانے دو. تو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے احمد سعید کرمانی, ہوا دی سینئر موسٹ منسٹر آف دی ویسٹ پاکستان گورنمنٹ, جو کہ ڈاکٹر کرمانی جو کہ نواز شریف کے ساتھ ہے, اس کا باپ اسی تھی. وہ بڑا سمجھدار تھا اور لاہورائٹ بھی تھا, تو وہ میری ساری ایکٹیویٹیز کو اس نے دیکھا ہوا تھا. تو اس نے اس کو کان میں کہا کہ یہ اب اس نے کہہ دیا ہے, اب اس نے بولنے نہیں دینا, اور یہاں کہیں اگر تصادم ہو گیا تو یہ ایوب خان کے لیے بڑا منفی اس کا اثر ہوگا. تو اب وہی بھٹو جب چھوڑ کے آتا ہے تو مجھے کچھ دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ہی ہیز ریزائنڈ, یا اس کو نکال دیا. اب پتہ نہیں اصل میں بات کیا ہے. اینی وے پتہ نہیں جی, ہی واز گوئنگ بیک ٹو لاڑکانہ اپنا تیز کام کے اوپر. تو مجھے 3-4 دن پہلے پتہ لگ گیا. تو میرے ہاں ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا مال روڈ کے اوپر, اسی لاہور میں تھی. تو اس کی کھڑکیاں کھلتی تھیں مال روڈ پر, تو وہاں ذوالفقار علی بھٹو بھی آتے تھے, اپنے بیگم بھٹو آتی, وہیں سے وہ جلسے جلوس ہوتے اوپر سے. وہ سیف جگہ تھی اور سارا تماشا دیکھتے تھے. تو وہاں سارے سیاستدانوں کا آنا جانا تھا, اور ایک مرکز بنا ہوا تھا. تو وہاں آ گیا حبیب جالب. اب حبیب جالب آیا تو میں نے کہا کہ جالب بھائی, وہ بھٹو جو ہے وہ جا رہا ہے, تو کچھ تھوڑی سی 2-4 اپنے نظم لکھ دو یار اسی. تو آپ کو شاعر لوگ موڈی ہوتے ہیں, کہتے چھوڑو رضا, کس ٹیڈی بوائے کا مجھے کہہ رہے ہو, میرے پاس ایسے ٹیڈی بوائز کے لیے کچھ لکھنے کے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائی نے ایسے کہا کہ زیادہ اصرار مت کرو. پھر میں نے, میرے بھائی نے اپنے آرڈلی کو بلایا, اس کا آرڈلی تھا نعمت, اس کو کہا نعمت ادھر آؤ. اسی کو آیا اور نے کہا جاؤ اپنا فرینچ وائن سے آدھا لے آؤ. تو وہ آدھا آ گیا. جب جالب نے پی لی تو اس نے کہا کہ میرا قصوری کاغذ پینسل لاؤ. اسی میں نے کاغذ پینسل دے دی, کاغذ پینسل ان کو پکڑا دی. تو جالب نے ایک نظم لکھی جس کے 1-2 مجھے باندھی ابھی تک یاد ہیں, کہ دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا, آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کے نہ جا. المانیہ کے, اس کو جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں تھی, المانیہ کے پھول بھی گو دل فریب ہیں, اپنے چمن کے سر و سمن چھوڑ کے نہ جا. اس طرح اس نے ایک مجھے 6-7 بندوں کی نظم لکھ دی. میں گیا اپنا نوائے وقت پریس, وہ ہمارے قریب ہی تھی, اپنا شاہدین بلڈنگ میں انڈر گراؤنڈ. وہاں میں نے, کیونکہ کسی اور پریس نے تو یہ چھاپنا نہیں تھا, تو انہوں نے وہاں سے 8-10 ہزار کاپی دی. تو میں نے کوئی ایک ہاسٹل لاہور کا نہیں چھوڑا, ایک کمرے میں رات کو موٹر سائیکل پر بیٹھا, ایک بندہ پیچھے لیا, اس نے 8-10 ہزار لیٹر تھی وہ ہر کمرے کے نیچے سے, اور ہم نے, اور ہائی اسکول تک ہم نے نہیں چھوڑا. اب کسی بھی, لاہور تو آپ کا شہر ہے اپنا اخبارات کا, کسی اخبار میں خبر نہیں تھی, لیکن پوری کی پوری اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو یہ پتہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ تیز گام پر جا رہا ہے. تو وہاں کوئی اچھا خاصا 14-15 ہزار اسٹوڈنٹ اکٹھا ہو گیا. اور وہ جو اوور ہیڈ برج ہوتا ہے فرام ون پلیٹ فارم ٹو اندر پلیٹ فارم, اس کے اوپر میں کھڑا ہوا تھا, میرے پاس میگا فون تھا, اور نیچے پلیٹ فارم بھرا ہوا تھا لوگوں کا. تو میں تقریر کر رہا تھا, گاڑی آئی تو میں نے کوئی 100 کو جو لڑکا تھا اس کو کہا کہ تم انجن کے آگے لیٹ جاؤ, اور جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں آپ نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. تو گاڑی چلے گاڑی کو آدھی اسی تھی, اور میں تقریر کر رہا ہوں اسی ایوب خان کے خلاف, اور نعرے بازی ہو رہی ہے. تو بھٹو نے جب گاڑی کھڑی ہو گئی تو اس نے اپنے سلون سے ایسے پیچھے دیکھا مجھے. تو انٹیلیجنٹ آدمی تھا, سمجھ گیا کہ بھائی یہ اس سارے جلسے جلوس کی روح رواں یہ بندہ ہے. اس نے اپنا سیکٹری بھیجا کہ اس کو لے کے آؤ. تو وہ مجھے آیا کہ جی بھٹو صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں چلا گیا, تو میں ان کے سلون میں چلا گیا,
باتیں شروع ہو گئیں. بڑا اس نے شکریہ ادا کیا. میں کہا نہیں, دس از واٹ یو ڈیزرو, اینڈ میں نے ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کو یہ ویلکم دیا ہے. اتنی دیر میں ایک شخص آیا, اس کا نام تھا, بعد میں پتہ لگا اس کا نام تھا صدیق ناگرا, جو بعد میں انسپیکٹر جنرل پولیس بھی بن گیا. وہ اس وقت انٹیلیجنس میں تھا, آئی بی میں تھا. وہ آیا تو بھٹو نے مجھے کہا کہ سلون میں ایک ڈرائنگ روم بنا, تو مجھ کو تم بیٹھو. وہ ان کو بیڈ روم میں لے گیا. تو بیڈ روم میں لے گیا, جو کہ بعد میں ہمیں پتہ یہ لگا, کیونکہ بھٹو کو سارا موب جو تھا وہ بار بار شاؤٹ کر رہا تھا کہ ہمیں ایڈریس کرو, اور بھٹو جو ایڈریس نہیں کر رہا تھا اس نے رونا شروع کر دیا اسی, اور بعد میں ہاں رو پڑا سی تھی. تو وہ پھر پتہ بعد میں لگا کہ وہ صدیق ناگرا نے لے کے آیا تھا کالا باغ کا پیغام, اور کالا باغ نے پیغام میں کہا کہ ایوب خان کا پیغام تھا یا کالا باغ بڑا خوفناک آدمی تھا. اس کا پیغام لے کے اس کا پیغام دیا کہ دیکھو تم خاموشی سے اپنا لاڑکانے چلے جاؤ, اگر تم نے یہاں تقریر کی تو میں تمہیں 6 فٹ نیچے دفن کر دوں گا. یہ کالا باغ کا. سو کالا باغ واز کوائٹ کیپیبل آف ڈوئنگ آل دیز تھنگس. تو بھٹو اب تقریر تو کرنی ہے, بھٹو سے کالا باغ کی کیا دشمنی تھی؟ تو وہ نہیں, کوئی بھی نہیں تھی. لیکن کالا باغ تو تھا نا, ایوب خان کا گورنر تھا, یہ چھوڑ آیا تھا, تو اب نیچرلی اب تو دشمنی ہو گئی نا تھی. تو اب وہ پھر جو ہے وہاں سے میری دوستی کا آغاز شروع ہوتا ہے.